السلام علیکم، میں ہوں اطہر بیگ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنیکٹیوٹی آف لائف۔ میں کنیکٹ کروں گا آپ کی لائف کی ریئلٹی سے۔ آج ہم بات کریں گے واٹ از ہیومن ریئلٹی۔ اللہ نے قرآن شریف میں ایک ایسی ریئلٹی بیان کی ہے، اگر ہم نے اس ریئلٹی کو نہیں جانا تو ہمارا کل برباد ہو جائے گا، جس کی ہم کو سب سے زیادہ فکر ہے۔ اگر ہمیں کل کی فکر نہ ہوتی تو ہم سے من و سلوہ چھینا نہیں جاتا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من و سلوہ ایک ایسا دسترخوان ہے جو آسمان سے انسانوں کے لیے نازل ہوتا تھا، پر انسان نے اپنے کل کی فکر کے چکر میں اس اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا جو روز فکس ٹائمنگ پہ آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا۔ انسان نے سوچا اگر کل من و سلوہ نہ اتارا گیا تو بھوک کے مارے مر جائیں گے، تو انسان نے اس کھانے کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم وہ رزق کماتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ چلے آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو جاننے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ روح کیا ہے اور کیا واقعی روح ختم نہیں ہوتی۔ چلیں ہم اسے دھیان سے آبزرو کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، فار ایگزامپل اگر فیول سے چلنے والی گاڑی ہے، فیول کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں چل سکتی، اس کار میں سے فیول نکال لیا جائے تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ وہ بالکل بھی نہیں چلے گی، وہ بالکل یوز لیس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی انسان کی جسم سے اگر جان نکال دی جائے، یعنی کہ روح نکال دی جائے، تو انسان اس دنیا کے لیے بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کیا؟ واٹ از ہیومن؟ اس سوال کے مائنڈ میں آتے ہی کچھ اور سوال مائنڈ میں آ جاتے ہیں، جس کو نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس پر ورک کرنا۔ تو سوچیں، انسان کا جسم ایک ٹول مشین ہے۔ جب آپ کو آپ کی مشین یوز کرنی نہیں آئے گی تو کوئی اور آپ کی مشین یوز کرے گا، اور آپ نے اپنی مشین کی ایک قیمت لگا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر جاب کو دھیان سے دیکھیں، آپ خود کو اپنے باس کو بیچ دیتے ہیں، جس کے بدلے آپ سیلری لیتے ہیں۔ آپ کی ٹول مشین ایک منتھ کے لیے باس کی ہو گئی، اب وہ جو چاہے جب چاہے اس مشین سے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ کچھ منتھ بعد اس مشین کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جو آپ نے کمائے ہوتے ہیں وہ سب پیسے اس مشین کی ریپیئرنگ میں لگ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل باس نے دن رات کام لیا، 20,000 دیے، لیکن دن رات کام کی وجہ سے مشین بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے 4 ٹیسٹ لکھ دیے، 5,000 کا ایک ٹیسٹ تھا، لو جی 20,000 اس میں چلے گئے۔ اب آپ باس کے پاس گئے کہ میں بیمار ہوں، مجھے 20,000 چاہیے۔ باس نے کہا سیلری دی تو ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ بتائیں اب آپ کیا کریں گے؟ یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں کیوں جاننا پڑے گا واٹ از ہیومن، یعنی کہ میں کیا ہوں اور میرا جسم کیا ہے اور جسم کی کیا ویلیو ہے۔ دھیان سے آبزرو کریں، آپ وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، ہمارے پاس سارے سورسز موجود تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے سورسز موجود تھے نا، انسان کی روح بھی تھی اور آسمان بھی تھے اور زمین بھی تھے اور پہاڑ بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے بھی یہ رسپانسبلٹی نہیں لی جو انسان نے لی۔ انسان نے یہ رسپانسبلٹی لی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتا یہ کس رسپانسبلٹی کو لینا چاہ رہا ہے۔
یعنی کہ اس وقت بھی ہماری نظر کیا تھی، اس وقت بھی شاید ہماری نظر جنت پر ہی تھی، کیونکہ ہم پہلے رزلٹ کو فوکس رکھتے ہیں نا، رزلٹ پہ فوکس رکھتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم جاب کے لیے کہیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو 40-50 ہزار روپے سیلری ہے اس جگہ کی، تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ یار رسپانسبلٹیز نہیں دیکھتے اس کی، ہم جا کے ہم اپنے انٹرویو پہ بھی خود کچھ سوال نہیں کرتے، بلکہ باس جو بتا رہا ہوتا ہے بس وہ سن رہے ہوتے ہیں. ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ وہ جو 50 ہزار روپے سیلری ملنی ہے نا، اس پہ ہماری نظر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. کچھ ٹائم بعد وہ رسپانسبلٹی ہم ادا نہیں کر پاتے، صحیح سے رسپانسبل نہیں ہوتے اس چیز کے، تو ہمیں نکال دیا جاتا ہے. ایسے ہی جب ہم بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا بزنس فلاپ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارا بزنس فلاپ ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس بزنس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ہم تو صرف ایک ہی چیز سمجھتے ہیں نا کہ 10 لاکھ روپے لگائے اگلے مہینے 20 لاکھ ہو جائیں گے وہ. یعنی کہ کسی نے آگے مجھے بتایا کہ یار تیل کی فیکٹری لگا لو، اس تیل میں بہت بڑا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے تیل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیل کیسے بنے گا اور کیا کیا پروسیس ہوگا اس کا، اور اس کے بعد کیا کیا مجھ پر رسپانسبلٹیز آئیں گی وہ تیل کی فیکٹری لگانے کے بعد، وہ میں ادا کروں گا، پھر جا کے تو 10 لاکھ کے 20 لاکھ روپے بنا پاؤں گا نا. دیکھیں کوئی بھی چیز جب تک آپ کچھ خود نہیں بناتے وہ خود سے نہیں بنتی. ایون پیسہ بھی جب تک آپ اس کو اگر کہیں انویسٹ بھی کر رہے ہیں کسی شیئر کمپنی میں، کسی کمپنی کے شیئر لے رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ 10 سال بعد وہ بڑھ جائے گا، تو وہ بڑھتا نہیں ہے. 10 سال بعد اس پیسوں کی بھی ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آج 10 لاکھ روپے کی ویلیو ہے. تو 10 سال بعد جو 20 لاکھ روپے کی ویلیو ہوگی وہی وہ ویلیو دے رہا ہوتا ہے، بس وہ بڑھتا نہیں ہے جب تک کہ آپ خود نہ بڑھائیں. تو آپ کا بزنس کیسے فلاپ ہوتا ہے؟ آپ کا بزنس فلاپ ہونے کی وجہ ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں کہ رسپانسبلٹیز کیا آنے والی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار بزنس کریں گے، تو اب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تیل کیسے بنانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹیم کہاں سے ہائر کرنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیم کو لیڈ کیسے کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جو سیل بن جائے گا اس کو کون سی ٹیم سیل آؤٹ کرے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سیل کرنے والی ٹیم کو کیسے مینیج کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک میں پیسہ کیسے جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک سے پیسہ آپ تک کیسے آئے گا. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ کی نظر بس یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے کی میں فیکٹری لگا رہا ہوں تو 20 لاکھ روپے مجھے نیکسٹ منتھ یہ ارن کر کے دے دے. بس آپ رزلٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ انسان یہی ہے نا، تو اسی وجہ سے بزنس فلاپ ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اتنا پیسہ بھی لگا کے دیکھ لیا اور بزنس بھی کامیاب نہیں ہوا، اور پھر بنا اچھی جگہ پہ جاب بھی اپلائی کی اور ایک دفعہ ہی ملی، اس کے بعد کبھی اچھی جاب نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. جب آپ کوئی چیز ڈیزرو نہیں کرتے نا تو آپ وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ پہلے اس کو سیکھیں، پہلے اس کے رسپانسبل بنیں. جب آپ کو یہ رسپانسبلٹیز لینا آ جائیں گی، جب آپ وہ کام اچھے سے کر سکتے ہیں تو پھر آپ جا کے وہ چیز ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے بنانے آتے ہیں کہ فیکٹری کیسے لگے گی، ٹیم کو لیڈ کیسے کرنا وہ بھی آپ کو آتا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیل کیسے جنریٹ ہوگی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا مال کہاں کہاں کتنے کا جائے گا، یہ تک پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ ایک 100 روپے کی چیز پروڈکٹ کر رہے ہیں تو وہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی کیسے اور کس جگہ پہ سیل کروں گا، اور آپ کی ٹارگیٹڈ کلائنٹس کون کون سے ہوں گے. ایون کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس جگہ پر اپنی شاپ کھول رہے ہیں تو آپ کی
آپ کا جو ٹارگیٹڈ کلائنٹ ہے، آپ جو جس کلائنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا آپ کو آپ کے ایریے میں ملے گا جس جگہ پہ آپ شاپ کھول رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ بزنس کے لیے قابل ہوتے ہیں۔ بزنس ایسا ہی نہیں ہوتا ہوا میں۔ ہاں، بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بزنس کے لیے یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ ٹیم مینجمنٹ، ٹیم لیڈ کیسے کرنی ہے، کہاں کیا چیز بنا کے کیسے سیل کرنی ہے، اور اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے، اور جو ٹیم سیل آؤٹ کرے گی اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، بینک کی ساری چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے، یہ سب اگر آتا ہے آپ کو تو آپ کو پیسہ لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ وداؤٹ منی بھی ارننگ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، میں نکل گیا بزنس کی طرف۔ تو میں بتا رہا تھا کہ واٹ از انسان۔ انسان دو چیزوں پہ ہے۔ فرسٹ آف آل انسان کی ایک روح ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، انسان کے پاس ایک ٹول مشین ہے جو جسم ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں انسان کی، نمبر 1 روح، نمبر 2 جسم۔ اب آپ کی روح تو پہلے ہی موجود تھی، ٹھیک ہے، آپ تو موجود تھے، آپ تو تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کی یہ ٹول مشین تیار کی گئی، ٹھیک ہے۔ ایسی تیار کی گئی کہ آپ کو ایسا بنایا آپ کی ماں کے پیٹ میں کہ کوئی بھی آپ کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی بھی ایسی مشین دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو بنتا ہوا دیکھے کہ دماغ کیسے بن رہا ہے، دماغ کی نسیں کیسے بن رہی ہیں، اگر یہ نسیں ایسے بنتی ہیں تو یہ کس طریقے سے آئیڈیاز جنریٹ کرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی مشین نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی تخلیق ایک ایسے طریقے سے ہوئی، ایسی پرائیویسی میں ہوئی کہ آپ کو کوئی بھی کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر بھی ڈرے ہوئے کہ یار وہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ابے بھائی آپ کر سکتے ہو، وہ اس کی بات چھوڑو، کسی اور کی بات چھوڑو، لیکن آپ جب آپ کی تخلیق اس طریقے سے کی گئی ہے، جب آپ کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ اتنی پرائیویسی میں بنایا ہے، تو کچھ تو ہوگے نا، آپ کوئی تو کام آپ سے لینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے آپ کو یہ ٹول مشین دی، یہ جسم دیا، اور اس جسم کے ٹولز دیے۔ بس آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ان ٹولز کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس ٹول مشین کو یوز کرنا سیکھ گئے تو آپ اس دنیا کی کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ آپ کو بنایا ہی اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں، جب ایک میں ٹیشو پیپر کی مشین بنانا چاہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو بناؤں گا ہی ایسے کہ وہ ٹیشو پیپر بنا سکے۔ فار ایگزامپل، اگر میں نے مجھے ٹیشو پیپر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے مشین بنا دی واشنگ مشین، تو واشنگ مشین کا کام تھوڑی ہے کہ ٹیشو پیپر بنا کے آپ کو دے دے۔ واشنگ مشین کا کام ہے وہ آپ کو کپڑے دھو کے دے دے گی، ٹھیک ہے۔ واشنگ مشین ٹیشو پیپر بنا کے نہیں دے گی آپ کو۔ تو آپ کو جب ٹیشو پیپر بنانا ہے تو ٹیشو پیپر کی ہی مشین بنانی پڑے گی نا آپ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے لیے بنایا ہے، سمجھیے گا اس بات کو، بہت دھیان سے آبزرو کریں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بنایا ہے نا، تو آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اس دنیا کی کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ آپ ڈیزائن ہی اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو مشین بنائی، یعنی کہ آپ کا جو جسم بنایا، وہ ڈیزائن ہی ایسے کرا کہ آپ اس دنیا کی کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ آپ بنے ہی اس لیے۔ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے
وہ اس چیز کو جنریٹ کر سکتی ہے۔ ٹیشو پیپر کی مشین اگر بنائی گئی ہے تو وہ ٹیشو پیپر بنا سکتی ہے، ورنہ پھر اس کا نام ہی نہیں پڑے گا ٹیشو پیپر مشین، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس دنیا کے لیے بنایا گیا، تو آپ کے پاس ہر وہ چیز آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے آپشنز ہیں آپ میں۔ نمبر 1 کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، یہ ایک ایسے آپشنز ہیں۔ نمبر 2 آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے آپشنز ہیں جو دکھتے نہیں ہیں لیکن آپ میں ہیں۔ آپ دکھ بھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ وہ چیز بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر گرم گرم آپ کے ہاتھ پہ استری لگا دوں، یعنی کہ آئرن اگر آپ کے ہاتھ میں لگا دوں گرم گرم، تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاتھ میں برف رکھ دوں، آپ ٹھنڈک بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ آپ گرمی بھی محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ سردی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب یہ آپ ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں نا، تو آپ ان ساری چیزوں سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پھنستے کہاں ہیں کہ یار مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، آپ اپنی برداشت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب سے زیادہ صبر پہ فوکس کیوں کروایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم بے صبرے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جا رہی تھی تو آدھی بھی نہیں گئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو ہیں ہی، ہماری فطرت ہی ایسی ہے، ہم بے صبرے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تنقید کی کہ صبر کرو، بار بار تنقید کی کہ شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کیوں کہا؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کی اللہ کو نیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیڈ ہے، ہم اگر صبر کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل بھی نیڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی نیڈ ہمیں ہے۔ فار ایگزامپل ابھی سردیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سردیاں ہیں اور میں صبر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، کچھ ٹائم بعد مجھے وہ برداشت کرنے کی قوت مل جائے گی۔ یعنی کہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، کچھ لوگ زیادہ سردی برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ گرمی برداشت کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، ان کو سردی گرمی سے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ صبر آ گیا ہوتا ہے ان میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ڈھیر سارا پیسہ بہت ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تھوڑا بہت ہو وہ بھی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ زیادہ ہے تو لٹا دیا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تب بھی شکر، اور اگر ہے تو تب بھی شکر۔ یعنی کہ آپ کو اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ان سب ٹولز کو یوز کرنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں مسلمان کو قرآن شریف میں بتائی گئی ہیں، یہ بندے صبر کر، یہ بندے شکر کر، یہ بندے دیکھ میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، یہ بندے تو کیا نہیں جانتا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے تجھے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، یہ نعمت نہیں ہے؟ تو نہیں دیکھتا کہ میں نے آسمان بنائے تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے؟ جن چیزوں نے سورہ احزاب میں کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ان 2 آیتوں میں یہی تھا نا کہ رسپانسبلٹی لینے کا بول رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو زمین اور آسمان نے نہیں لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری رسپانسبلٹی دی، یعنی کہ جس دنیا میں آپ سروائیو کرنے کے لیے آئے ہیں، جو رسپانسبلٹی آپ لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، آپ آئے تو جس آسمان نے وہ رسپانسبلٹی نہیں لی تھی نا، تو اس آسمان کو آپ کی چھت بنا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس زمین نے وہ رسپانسبلٹی نہیں لی تھی، آپ اس زمین پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور
جس پہاڑ نے رسپانسبلٹی نہیں لی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ اس زمین کی کیل بنا دی، ٹھیک ہے نا، جو اس زمین کو بیلنس پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیلنس کس کے لیے کری ہیں؟ یہ سب چیزیں بیلنس آپ کے لیے کری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا جسم عطا فرمایا جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بہت ہے۔ پھر ناشکری کیسے؟ جب آپ ان سب چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ میں ناشکری بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تب بھی آپ خوش ہوں گے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تب بھی آپ خوش ہوں گے، پرانے کپڑے پہنے ہیں تب بھی آپ خوش ہوں گے، نئے کپڑے پہنے ہیں تب بھی آپ خوش ہوں گے۔ صبر شکر دونوں چیزیں آپ میں آ جائیں گی اگر آپ نے اس چیز کو فالو کرا، صبر شکر کو اور ان چیزوں کو سمجھ لیا غور سے آبزرو کر کے۔ آبزرو کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ صرف مولانا سے سنتے میں آئے صبر کرو، تنقید کریے مولانا نے، لیکن فالو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا نظریہ بدلیں اپنا تھوڑا سا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں تو کس لیے کی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم جب اسلام کو فالو کرتے ہیں تو وہی بات آ گئی کہ جب ہم نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لی تھی، رزلٹ دیکھ کے ہی نا کہ جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ٹھیک ہے، یہ بنی ہم دونوں کی ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہی جنت بھی بنی ہے اور ہم انسانوں کے لیے ہی دوزخ بھی بنی ہے۔ اس رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں جس رسپانسبلٹی کو ہم یہاں ادا کرنے آئے۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے آپ کو ریسورسز عطا کیے، اتنے سارے میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان کو، یعنی کہ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ ایک انسان کو مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیک ہے اس کی کیا دنیا ہے اور جو نیک نہیں ہے اس کی کیا دنیا ہے۔ تھوڑا سا میں رزلٹ بتاتا چلوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یار مولاناؤں کی کیا دنیا ہوتی ہے، تو سب سے اچھی دنیا جو ہوتی ہے نا، سب سے اچھی دنیا جو ہوتی ہے وہ مولاناؤں کی ہوتی ہے۔ سب سے اچھی دنیا کیوں بول رہا ہوں میں؟ دیکھیں، ایک ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ملا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے یار صبح مجھے ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے پڑھا ہے نا قرآن شریف، اس نے دیکھا ہے جب انسان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا اس کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے، اسے بھروسہ ہے نا، تو اسے بالکل بھی ٹینشن نہیں ہے، اسے نہ ڈپریشن ہوگا، نہ اسے وہ کون سی بیماری چل رہی ہے، ایک شوگر کی بیماری ہے نا، ہاں شوگر کی بیماری وہ چل رہی ہے نا، اسے وہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مولانا کو ایسی بیماری کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیماری آ گئی، کوئی بات نہیں، سروائیو کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے صبر ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، تو وہ اس کی طاقت کو یوز کر رہا ہے۔ تو جب اس کو فرق ہی نہیں پڑتا نا، دیکھیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں، دیکھیں خوشی اور غم یہ ہم نے ٹیگ لگائیں، نہ اس دنیا میں خوشی ہے نہ اس دنیا میں کوئی غم ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیگ لگانے والا انسان ہی ہے کہ یار یہ دکھ ہے اور یہ خوشی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بزنس میں بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے ٹیگ لگا دیا، ارے یار اب وہ ٹینشن لے کے اب بیٹھے رہے اس ٹینشن سے آپ کو
شوگر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کسی مولانا کا کوئی نقصان ہو گیا، اس نے ٹینشن نہیں لی، اس نے کہا ٹھیک ہے یار، بزنس وہ والی فلاں فیکٹری تھی میری وہ بند ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہ میں نے اس طریقے سے لگائی تھی، تو ایک کام کرتا ہوں، اپنے ریسورسز اس نے دیکھے کہ کیا کیا ریسورسز ہیں، کیا کچھ بچا ہے میرے پاس، 10-20 ہزار، 2 ہزار، 3 ہزار کچھ بچا ہے؟ اس نے کہا نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ فیکٹری زیرو سے شروع کری تھی، اس طریقے سے شروع کری تھی، میں دوبارہ شروع کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا دماغ کیا چلنا شروع ہو گیا، جس نے ٹینشن نہیں لی نا اس چیز کی، اس کا دماغ کیا چل رہا ہے کہ یار وہ ریسورسز ڈھونڈ رہا ہے اپنے، کہ اب کیا کیا ریسورسز بچے ہیں جس سے ہم یہ کام یا دوسرا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک غم جو لے کے بیٹھ گیا اس کو دیکھیں آپ، فار ایگزامپل آپ کی فیکٹری ہے اور اللہ نہ کرے وہ ڈوب گئی یا آگ لگ گئی اس میں، تو آپ نے غم لے لیا اس کا۔ فرسٹ آف آل آپ کو ٹینشن سے شوگر ہو جائے گی۔ سیکنڈ، جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے نا تو آپ کا مائنڈ یعنی کہ آپ کا دماغ پریشانی میں سوچنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کا مائنڈ کوآرڈینیٹ آپ سے جو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو جو آپشنز دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک پیٹرن بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ پیٹرن کیسے بناتا ہے؟ جب کوئی چیز ہوتی ہے تبھی تو اس کا پیٹرن بنتا ہے نا، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اگر اس کو دکھ کا سبجیکٹ دیا نا تو دکھ سے ہی ریلیٹ کرتا ہوا نا وہ پیٹرن بنا دے گا، اچھا وہ اس وجہ سے آگ لگی ہوگی، اس نے رسپانسبلٹی ادا نہیں کی ہوگی، اس نے نہیں دیکھا ہوگا اس کام کو، اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مطلب انسان ہے نا، جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں تو اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری غلطیاں اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں سامنے والے پہ، ٹھیک ہے۔ تو غلطیاں آپ ڈال دیں، بھلے اس کی جاب چلی گئی اور آپ کی فیکٹری چلی گئی اور آپ کو شوگر بھی ہو گئی، اب آپ کسی قابل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بے صبرے نہیں ہیں، صبر و شکر کرنے والے ہیں، تو آپ نے دکھ دیکھا کہ دکھ میں آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، دکھ جیسے ہی وہ فیکٹری بن ہوئی آپ نے کہا چل کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا، ریسورسز کیا کیا بچے ہیں، اپنے سارے ملازم کو بلایا کہ بھائی کیا ریسورسز بچے بتائیں، تو کچھ ملازم نے کہا بینک میں اتنے پیسے ہیں، ایک نے آپ کے جو جنرل مینیجر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے ہیں، ہم اس سے یہ چیز کر کے ایسے دوبارہ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک آئیڈیا دینے والی بھی ٹیم ہوتی ہے، تو پھر اس سے آپ نے ڈسکس کرا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، تو اس نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا کہ فلاں فیکٹری کے پاس ہمارا مال جاتا ہے، تو ان سے ہم ایک کام کرتے ہیں، ایڈوانس میں پیمنٹ لے کے کسی دوسری فیکٹری سے وہ مال بنوا کر اپنا پروفٹ رکھ کے ان کو ڈیلیور کر دیتے ہیں، تو کچھ انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب تھوڑی تھوڑی جنریٹ ہوتی رہے گی تو جیسے ہمارے 14-15 پلانٹس لگے ہوئے تھے کمپنی میں، ایسے ہم ایک ایک کر کے سارے پلانٹس بنا لیں گے۔ تو کیا ہوا کہ جب آپ کی فیکٹری بھی جل گئی لیکن آپ نے اپنی ٹیم پہ بلیم نہیں ڈالا، آپ نے اپنی ٹیم سے ڈسکس کی یہ بات اور اپنی بھی غلطی ایکسیپٹ کی کہ ہاں یہ ہو گیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، آپ سے یہ ہوا تھا، چلو کوئی بات نہیں، آپ سب نے مل کے دوبارہ سے اس پہ کام کرا اور دوبارہ سے وہ کمپنی بن گئی۔